انتقال سے 5 دن پہلے بدھوار کو بخار میں تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور گشی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر الگ الگ کنوؤں کے ساتھ مشق بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت کچھ آپ نے ہلکا پن محسوس کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر آئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ چاروں اور سے گھیرے ہوئے تھے۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو پر چوٹ کی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دشمنی وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی۔ ایک ویکتی نے کہا آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی پر ان کے حق باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ان کے نیکوں سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ اس طرح تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والا کام کو ذمہ دار ہو تو وہ ان کے نیکوں سے قبول کرے اور ان کے بروں کو معاف کرائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا لے، تو اس سے بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور جیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ گیان والے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنے ساتھ اور مال میں سب سے زیادہ احسان والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پریہ بناتا تو ابو بکر کو پریہ بناتا۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے ضرور ہی بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔